السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے ظلمت و تاریکی والے راستہ سے نکال کر روشنی والے راستہ پر گامزن فرمایا ہے. امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے معاملات کے اندر بھی پیش کیا، اور اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے جب کوئی ایسا واقعہ اللہ کے گھر میں پیش آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارا دعویٰ کیا ہے. دعوے میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام اور آپ کے ساتھ ہمارا
تعلق ہم بہت زیادہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر وہ اخلاق نظر نہیں آتا جو اخلاق نبوی تھا۔ کہیں وہ اخلاق عفو و درگزر میں نظر آتا ہے، کہیں آپ کا اخلاق جود و سخاوت میں نظر آتا ہے، کہیں آپ کا اخلاق صحابہ کے ساتھ معاملات میں نظر آتا ہے، کہیں آپ کا وہ اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ہیں اور مومنوں کی ماں ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ما رأیت احدا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن خلقا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ اخلاق انسان کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اخلاق جود و سخاوت میں جب آپ کا معاملہ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو ایک الگ مقام کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا، آپ کبھی یہ نہیں کہتے لا میرے پاس نہیں ہے، نہیں کہتے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا اور آ کر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا اس شرط پر کہ آپ مجھے کچھ عطا کر دیں، اور آپ سے سوال کرتا کہ میں مسلمان تب ہوں گا جب آپ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی اپنا اخلاق دکھلاتے اور اس کو عطا کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ سوال کیا، مانگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا کیں، اتنی بکریاں دیں کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی تھی، فرماتے ہیں وہ ان بکریوں کے ساتھ بھر سکتی تھی۔ اور یہی بندہ جب آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر واپس جاتا ہے، آپ سے سبق سیکھتا ہے، آپ کا یہ منظر دیکھتا ہے، تو اپنی قوم کو جا کر کن الفاظ کے ساتھ پیغام دیتا ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشی الفقر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتا ہے میری قوم کے لوگوں، تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی کو فقر کا خدشہ بھی نہیں رہتا، ڈر بھی نہیں رہتا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، لہٰذا تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يسأل شيئا الا اعطاه اياه او سکت، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو وہ دے دیتے، اگر نہیں ہوتی تو خاموشی اختیار کرتے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ، یہ نہیں کہا، ہے تو دے دیا، اگر نہیں تو خاموشی اختیار کی۔ یہ تو وہ مال ہے جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، وہ دیا ہے، لیکن کبھی ایک موقع پر آپ نے اپنی ضرورت کا سامان بھی اللہ کے راستے میں وہ دے دیا جب سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ سنیے حضرت ابن شہاب وہ بیان کرتے ہیں کہ سعید ابن مسیب انہوں نے بیان کیا کہ ایک بندہ ہے صفوان نامی، وہ کیا کہتا ہے، قسم اٹھا کر کہتا ہے واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی وانہ لابغض الناس الی فما برح یعطینی حتی انہ لاحب الناس الی۔ صفوان کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے اتنی عداوت تھی کہ آپ مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے۔ آپ نے مجھے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ یہ اخلاق ہے۔ آپ نے مال ہی اتنا عطا کیا ہے کہ وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اب سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر لے کر آتی ہے اور آ کر اس نے بطور تحفہ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ نے وہ قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ میں آپ کے پہننے کے لیے لے آئی ہوں، آپ کو ضرورت تھی تو اللہ کے نبی نے وہ لے لی اور چادر پہن لی۔ جب پہن لی تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے۔ اب دیکھنا پہنی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے، ضرورت بھی ہے میرے پیغمبر کو، کیونکہ آپ تحفہ وہی قبول کرتے تھے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی۔ آپ نے وہ قبول کیا، چادر پہن لی۔ صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے صحابہ کرام نے کہا آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر مانگی ہے کہ مجھے دے دیجئے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ تو وہی چیز لیتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے میں نے اس لیے لی ہے رجوت برکتها حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیها۔ جب اللہ کے نبی نے یہ چادر پہن لی ہے میں نے یہ تمنا کی ہے، اس امید سے میں نے یہ سوال کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چادر مجھ کو مل جائے اور یہ میں اپنا کفن بنا لوں، میں اپنا کفن بنا لوں اور مجھے اس سے برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیجئے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ صحابی کو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ نے فرمایا بالکل میں آپ کو دے دوں گا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ سنیے۔
سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جب سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے یہ آج تک زمین پر نہیں آیا، یہ آج تک زمین پر نہیں آیا بلکہ یہ آج ہی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کے رب کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ اس نے دو سوال کیے، ایک سوال تو یہ ہے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنے رب کے بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا تواضع لربک، اپنے رب کے لیے عاجزی پیدا کیجئے، اپنے رب کے لیے انکساری پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس فرشتے کو کہتے ہیں لا بل عبد رسول، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ اخلاق ہے میرے پیغمبر کا، وگرنہ آپ کہہ دیتے کہ میں بادشاہ نبی بننا چاہتا ہوں تو اللہ نے دیر لگانی تھی، اپنے محبوب کے لیے اللہ نے دیر لگانی تھی، اللہ نے تو بادشاہ بنا دینا تھا، لیکن میرے نبی نے بادشاہ بننا گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا، آپ نے عاجزی اختیار کی ہے کہ میں عاجز رہ کر دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ جب میری موت آئے تو مجھے موت آئے مسکینی کی حالت میں، اے اللہ جب قیامت کے دن کھڑا کرنا تو مجھے مسکینوں کی جماعت میں کھڑا کرنا۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب ہے بڑی اہمیت والی بات ہے کہ بندہ مسکین بن کے اس دنیا سے چلا جائے، زندگی گزار کے چلا جائے، یہ بڑی اہمیت والی بات ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی تو کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں یہ دعا کیوں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم 40 خریفا، قیامت کے دن اللہ جب جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے تو یہ غنی لوگوں سے پہلے، مالدار لوگوں سے پہلے، دولت مند لوگوں سے پہلے یہ مسکین 40 سال پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال پہلے اللہ مسکینوں کو جنت عطا کر دیں گے، 40 سال پہلے، اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سورۃ السجدہ جو جمعہ والے دن پہلی رکعت کے اندر فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کہ اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ فی یوم مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مسکین جو ہیں یہ قیامت کے دن دولت مند لوگوں سے 40 سال پہلے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے، میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ تم کیا کرنا، جب مسکین آپ کے دروازے پہ آ جائے اس کو خالی ہاتھ مت واپس جانے دینا،
اگرچہ آپ کے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کو دے دو، اور فرمایا ان کا خیال رکھا کرو، مسکینوں سے محبت رکھا کرو، اپنے قریب رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، کہ جب ایک ضرورت مند بندہ آتا ہے ہمیں پتہ ہو کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، آج اس کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے۔ ذرا دیکھنا دوسری حدیث کے اندر سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم، اور پھر فرماتے ہیں ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور ان کے جو بیمار ہوتے ان کی بیمار پرسی کرتے تھے، اور پھر آپ فرماتے ہیں ویشہد جنائزہم، اور ان کے جنازوں کے اندر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ لیکن آج ہمارے حکمران کمزور کا پتہ ہی نہیں ہے، کمزور کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو اقتدار ملا تھا، آپ نے کسی غریب کا جا کر حال پوچھا تھا کہ اس کی زندگی بسر کیسے ہو رہی ہے، اس کو کھانے کے لیے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ آپ نے اپنوں کو بھی یہ عیاشیاں کروائی ہیں نا، ان کا تو کچھ خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کمزوروں کا خیال رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، کمزوروں کو کما کر دیتے تھے اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں جاتے بچوں کے پاس سے گزرتے وہ ان کو سلام کرتے، اور پھر کہتے کہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو وہ بچوں کو سلام کرتے، اس لیے میں آپ کے طریقے پہ چل کر انس بھی آج بچوں کو سلام کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارا سلام محدود ہے، جان پہچان تک، یا جس سے کام کروانا ہے اس تک ہمارا سلام محدود ہے۔ اس کو سلوٹ بھی مارنا پڑے، جھکنا پڑے، رکوع کرنا پڑے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑے تو لگا لیں گے، لیکن بچوں کو سلام کرنا گوارا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس کیا بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس آتے ملاقات کرنے کے لیے اور بچوں کو سلام کرتے ہیں، ویمسح علی رؤوسہم، اور ان کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے، ان کے سروں پر اپنا، ان کے بچوں کے سروں پر کیا کرتے؟ ہاتھ پھیرتے۔ تو ہمارا آج حق نہیں بنتا؟ یہ کیوں پھیرتے تھے؟ اس سے پیار اور محبت نظر آتا ہے، آپ کا اخلاق نظر آتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آگے سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عام آدمی کی حیثیت سے کتنے اعلیٰ نبی رہتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کانت الامۃ من اماء المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ مدینہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے پکڑ کر جہاں مرضی لے جاتی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی بات سن کے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لونڈی جس کا توازن دماغی صحیح نہیں ہے وہ آتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے کام ہے،
آپ نے فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں سے جس گلی پہ بیٹھنا چاہتی ہو بیٹھ جاؤ، میں محمد بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ قربان جاؤں پیغمبر کے اخلاق سے، قربان جاؤں پیغمبر کے کردار سے، قربان جاؤں پیغمبر کے اخلاق سے۔ دنیا کائنات کے اندر آج کوئی وزیر آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کوئی گدی نشین نظر نہیں آئے گا، جو کوئی بڑا پیر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ وہ جا کر ایک گلی کے اندر بیٹھ جاتی ہے، میرے نبی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا توازن دماغی درست نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی حاجات بتلاتی ہے، اپنی ضرورت بتلاتی ہے۔ اللہ کے نبی پورے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد جو کہتی ہے آپ وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، اس کا کام پورا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا دیکھنا، غور کرنا کہ آج میرا آپ کا ہمارے اس معاشرے کا کردار کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے۔ ذرا اور سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام اپنے برتنوں کے اندر پانی بھر کر لے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈبوتے برکت کے لیے، حتیٰ کہ پھر وہ وقت بھی آیا جب سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، صحابہ برتن میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں محمد تمہارے اس پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈبوتا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ صحابہ لے کر آتے ہیں، سردی کے عالم کے اندر بھی میرے پیارے نبی نے ان کے پانی کے اندر ہاتھ ڈبویا ہے تاکہ ان کو برکت حاصل ہو جائے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لیکن آج ہم بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض یاکل علی الارض ویتقل الشاة ویجیب دعوت المظلوم علی خبز الشعیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پر اللہ کے نبی بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے اور آپ بکری بھی باندھ لیا کرتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی بندہ عام انسان نہیں بلکہ وہ بندہ جو غلام ہوتا وہ آپ کو دعوت دیتا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو گندم کا آٹا نہیں ہے، میرے پاس اعلیٰ چیز نہیں ہے بلکہ جو کا آٹا ہے، اس کی روٹی بنا کر میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تشریف لائیے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کی دعوت کو قبول کرتے کہ ہاں میں محمد کو جو کی روٹی بھی منظور ہے۔ آج ذرا مولوی کو بلاؤ اور اس کو حلوہ نہ کھلاؤ، ختم پڑھا کے میں دیکھتا ہوں اگلی دفعہ کیسے آتا ہے۔ ذرا آزما کے دیکھنا، یہ جو ختم پڑھتے ہیں نا، یہ شوق سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ذرا ایک دفعہ کر کے دیکھو تجربہ، یہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا کردار اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب آپ چلنا شروع کر دیں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے۔ ہم عمل کرنے والے تو بنے، صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ میرے نبی کا کردار دیکھیے۔ دوسری حدیث ہے ترمذی کے اندر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوا لم یقوموا لمن یعلم من کراہیت ذلک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو آپ سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی محبوب بھی نہیں تھا، صحابہ کو آپ سے زیادہ کوئی پیار والا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ صحابہ پیار کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے، صحابہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات بڑی کڑوی ہے، صحابہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات ناپسند ہے کہ میرے استقبال کے لیے میرے صحابہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔
آج ذرا نظر دوڑائیں، ہمارے جب مولوی چاہے اہل حدیثوں کے ہو، دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، کوئی پیر ہو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، جب جاتا ہے عوام اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی بولیں، یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ میرے نبی کے عمل کے خلاف ہے یا نہیں؟ سکول کے اندر چلے جائیں اور جب ٹیچر آتا ہے یا ٹیچر آتی ہے، اس کے استقبال کے لیے اگر بچے نہ کھڑے ہوں تو ان کو ڈانٹ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سارا آتے ہیں ڈانٹ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ جب وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، کوئی اور بڑا افسر آ جائے، اس کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میرے نبی کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا تو اس کا ایک کردار بھی اپنائیں، اخلاق کی اپنائیں، پھر ہم مسلمان بنیں گے۔ لیکن اگر زبان سے کہتے ہیں ہمارا کردار وہ نہیں ہے، اخلاق وہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر اب ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ میرے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر تکبر والا انداز اختیار نہیں کیا، تکبر والا انداز اختیار میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ مقام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مکہ فتح کر کے دیا ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ مکہ فتح ہو گیا ہے، میرے نبی جا رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وذقنہ علی راحلتہ متخشعا، کہ اللہ کے نبی جس دن مکہ فتح ہوا ہے اس کے داخل ہوئے ہیں اور آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سواری جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کا جو کجاوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذقن کہتے ہیں، یہ جو ہماری گنڈی ہے یا اس کے نیچے والی جگہ، یہ اس کے اوپر ایسے جھکی ہوئی تھی، ایسے جھکی ہوئی تھی۔ آپ کا انداز دیکھ لیجیے، آج ہمارا انداز دیکھ لیجیے، ہیں ہم مائع والے کپڑے پہن لیں تو اکڑ ختم نہیں ہوتی، ہیں تھوڑا سا عہدہ اونچا مل جائے تو اکڑ ختم نہیں ہوتی کہ میں پتہ نہیں دنیا کے اندر کیا بن چکا ہوں۔ اللہ کی زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے ہو، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اللہ کو اکڑ دکھاتے ہو، اللہ کو تو یہ پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت اپناتا ہے پھر وہ اپنا حال دیکھے کہ جنہوں نے تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، اللہ نے ان کو زمین کے اندر دبو دیا ہے، تباہ برباد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہی اخلاق اپنائیں۔ اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اس سے بڑا اخلاق کیا دیکھ سکتے ہیں میرے نبی کا، کہ اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ایک بدو دیہاتی، جس کو ہم اپنی زبان